بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 44 ابواب مکمل کر لیے ہیں۔ بنانے کے طریقہ کار، گردانے، مکمل ڈیٹیلز آپ کو بتائے ہیں۔ کچھ ابواب کے مصادر بھی آپ کو دیے ہیں۔ اکثر ابواب کی صرف صغیر اور کبیر بھی کی ہے، صرف ملحقات کی صرف صغیر کے اوپر ہم نے اکتفا کیا ہے۔ یہ مکمل کرنے کے بعد اگلا جو کام ہے وہ ہے قوانین کا، کیونکہ ہم نے صحیح کی مکمل کی ہیں، اس کے بعد صحیح کے قوانین آ جائیں گے، اس کے بعد پھر محمود شروع کریں گے، محمود کے قوانین آئیں گے، اس کے بعد محمود کی غزانے آئیں گے، اسی طرح پھر مضاف کے قوانین، اس کے غزانے، اسی طرح آگے چلتا رہے گا۔ تو آج ہم آپ کو کچھ قوانین بتائیں گے جو کہ کچھ باب افتعال، یہ خصوصاً باب افتعال کے ہیں اور یہ صحیح کے قوانین ہیں۔ تو آئیے دیکھیے، یہ میں نے اوپر لکھ دیا ہے کہ قوانین صرف، یہ علم صرف کے قوانین اس میں ہم نے بیان کرنے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1، باب تفاعل، باب تفاعل، باب تفاعل، ان تین ابواب، باب تفاعل، تفاعل اور تفاعل، یہ ثلاثی مضیفی بے ہم وصل کے دو باب ہیں، تفاعل، تفاعل، اور یہ رباعی مضیفی کا باب ہے، باب تفاعل۔ یہ تین باب آپ نے دیکھنے ہیں، ان میں شروع میں تا آ رہی ہے، اس کے شروع میں بھی تا ہے، اس کے شروع میں بھی تا ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ باب تفاعل، تفاعل، تفاعل میں اگر دو تائیں جمع ہو جائیں، یہ دو ہے، اگر دو تائیں جمع ہو جائیں تو مضارع معروف میں ایک تا کو گرانا جائز ہے۔ یہاں دیکھیں، تفاعل، 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 جب ہم نے مضارع بنانا ہے تو یہ بنے گا تتفاعل، تتفاعل اور تتفاعل۔ یہ مضارع کے اندر دو تائیں آ جائیں گی۔ جب ہم نے اسے مضارع بنانا ہے تو دو تائیں آ جائیں گی، تو کہتے ہیں کہ ضابطہ یہ ہے کہ اس میں سے ایک تا کو، اس میں سے ایک تا کو، اس میں سے مضارع معروف میں ایک تا کو گرانا یہ جائز ہے۔ تتفاعل سے تفاعل، تتفاعل سے یہ تتفاعل سے تفاعل، تتفاعل سے تفاعل، تفاعل سے تفاعل سے تفاعل، تفاعل، تتفاعل سے تفاعل، یہ پڑھ سکتے ہیں، ایک تا کو آپ گرا سکتے ہیں۔ جیسے تتنزل سے تنزل، تتخالف سے تخالف، تتدحرج سے تدحرج، یہ پڑھنا جائز ہے، جوازی قانون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تا رکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، تا کو گرا کر بھی مضارع معروف میں یہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک ضابطہ یہ ہو گیا۔ دوسرا قانون یہ ہے، کہتے ہیں اگر باب افتعال کے فا کلمہ میں سین آ جائے یا شین آ جائے، باب افتعال کے فا کلمہ میں سین آ جائے یا شین آ جائے تو تا افتعال کو فا کلمہ کی جنس سے بدلنا جائز، بدلنے کے بعد پھر ادغام کرنا یہ واجب ہو جائے گا۔ جیسے مثال یہ ہے استمع، استمع اور اشتبہ، یہ باب افتعال کا یہ صیغہ ہے۔ استمع سامعہ ہے، سامعہ سے باب افتعال لے جائیں گے تو یہ ہو جائے گا استمع۔ تو یہ تا افتعال ہے، کہتے ہیں کہ باب افتعال کے فا کلمہ میں سین آ جائے یا شین آ جائے، یہاں دیکھیں سین آ رہی ہے یا شین آ رہی ہے، تو کہتے ہیں تا افتعال کو فا کلمہ کی جنس سے بدلنا۔ اگر سین ہے تو تا افتعال کو سین سے، اگر شین ہے تو تا افتعال کو شین سے بدلنا جائز ہے۔ جیسے استمع سے بدلیں گے تو یہ بن جائے گا اس سمع، کیونکہ تا افتعال ہے تو فا کلمہ سین ہے، تو تا افتعال کو سین سے بدلیں گے تو بن جائے گا اس سمع، پھر یہ ادغام ہو جائے گا، کرنا واجب ہو جائے گا، اس سمع سے اس سمع ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ دوسرا ہے اشتبہ، فا کلمہ تا افتعال کے باب افتعال فا کلمہ میں شین ہے تو تا افتعال کو شین سے بدل، شین کی جنس سے بدل دیں گے، فا کلمہ کی جنس شین ہے تو تا افتعال کو شین بنا دیں گے تو بن جائے گا اشتبہ۔ تو اشتبہ بنانے کے بعد پھر ادغام کرنا واجب ہو جائے گا اشبہ۔ یہ دوسرا قانون ہے، اگر باب افتعال کے فا کلمہ میں سین آ جائے یا شین آ جائے تو تا افتعال کو فا کلمہ کے جنس سے بدلنا جائز، اور بدلنے کے بعد پھر ادغام کرنا واجب ہے، جیسے آپ کو مثال سے سمجھا دیا ہے۔ یہ دو قانون آپ کے سامنے آ گئے۔ اب تیسرا قانون، تیسرا قانون یہ ہے، کہتے ہیں کہ باب افتعال کے فا کلمہ میں
سا آ جائے تو تا افتعال کو سا سے بدلنا جائز ہے، پھر ادغام کرنا واجب ہے۔ مثال دیکھیں، یہ ہے استارہ، یہاں بھی لکھا ہوا ہے استارہ، یہ ہے باب افتعال کا فا کلمہ، یہ تا افتعال کیا ہے؟ فا کلمہ ہے سا، تو کہتے ہیں سا اگر فا کلمہ میں باب افتعال کے فا کلمہ میں اگر سا آ جائے تو تا افتعال کو سا سے بدلنا جائز ہے۔ تو ہم نے یہ تا کو سا بنا دینا ہے، تب بنے گا اس سارا، اس سارا ہونے کے بعد پھر ادغام کرنا واجب ہو جائے گا، یہ بن جائے گا اس سارا، ٹھیک ہے۔ تو باب افتعال کے فا کلمہ میں سا آ جائے تو تا افتعال کو سا سے بدلنا جائز، پھر بدلنے کے بعد پھر ادغام کرنا واجب ہو جائے گا۔ جیسے یہاں دیکھیں استارہ، اس سارا، اس سارا، یہ تین ضابطے ہو گئے۔ اس کے بعد چوتھا ضابطہ ہے، کہتے ہیں اگر باب افتعال کے فا کلمہ میں سواد آ جائے، دواد آ جائے، توہا آ جائے یا زو آ جائے، یہ چار حرف ان میں سے کوئی ایک آ جائے، باب افتعال کے فا کلمہ میں سواد، دواد، توا، زا، ان میں سے کوئی ایک آ جائے تو تا افتعال کو تا سے بدلنا واجب ہے، یہ واجب وجوبی قانون ہے۔ باب افتعال کا صیغہ ہے، اس کے فا کلمہ میں سے کسی فا کلمہ میں سواد آ جائے، دواد آ جائے، توا آ جائے یا زو آئے، تو ایسی صورت میں پھر تا افتعال تا نہیں رہے گی بلکہ اس تا کو توا سے بدلنا یہ واجب ہو جائے گا۔ جیسے صابرہ ہے نا، صابرہ، صابرہ ہے، صاد با را ہے، تو تا افتعال شروع میں فا کلمہ میں صاد ہے تو تا افتعال کو سا سے تا افتعال کو توا سے بدلنا واجب ہے۔ اس تابرہ سے اس طبرہ، یا دواد ہے اس اد طاربہ سے اد تاربہ سے اد طوربہ، ٹھیک ہے۔ تو فا کا جو تا افتعال ہے اسے توا سے بدلنا واجب ہے، اد تاربہ سے اد طوربہ۔ اچھا، اس کے بعد جب بدل لیں گے نا تا افتعال کو توا سے بدلنا واجب ہے نا، پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ بدلنے کے بعد اگر فا کلمہ بھی توا ہے، تا افتعال کو تو ہم نے توا بنا دیا ہے نا، اگر تا افتعال کو توا بنانے کے بعد دیکھیں گے فا کلمہ بھی توا ہے تو پھر توا کا توا میں ادغام کرنا یہ واجب ہے۔ جیسے طالبہ ہے نا، یہ ہے طالبہ، باب افتعال لے جائیں گے تو یہ بن گئے ات طالبہ، یہ تا افتعال تا آ گئی ہے نا، تو یہ آپ نے پڑھا کہ باب افتعال کے فا کلمہ میں سواد و توا زا آ جائے، تو یہ جہاں توا آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ توا یہاں پر آ گئی ہے فا کلمہ میں، تو تا افتعال کو تا سے بدل دیں گے، یہ بنے یہ تو طالبہ، کیا یہ تو طالبہ، یہاں دیکھیں، تو جب تا آ گئی ہے تو پھر یہ توا کا تا میں ادغام کر دیں گے تو یہ بن جائے گا ات طالبہ۔ تو ان کے ابدال کے بعد فا کلمہ میں بھی اگر تا ہو تو تا کا تا میں ادغام کرنا واجب ہے، جیسے ات طالبہ سے ات طالبہ، یہ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر توا نہیں ہے، یہ فا کلمہ میں توا نہیں ہے، توا ہو تو یہ ضابطہ ہوگا، اگر توا نہیں ہے بلکہ زوا ہے، فا کلمہ میں زوا ہو تو پھر تین صورتیں اس کی بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ توا کو زا کر کے زا کا زا میں ادغام کر دیں، توا کو زا بنا دیں، توا کو زا کر کے زا کا زا میں ادغام کر دیں، جیسے از طالما، از ظلما، از ظلما، کہ یہ ہے ظالمہ، تو ظالمہ ہے باب افتعال لے جائیں گے یہ ہو جائے گا از طالما۔ اب تا افتعال ہے فا کا جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ باب افتعال فا کا میں زوا ہے تو تا کو زا کر دیں گے، از طالما، تو یہ زوا کی صورت بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر زا ہو تو تین صورتیں ہیں، پہلی صورت یہ ہے کہ زا کو تا کو زا کر کے زا کا زا میں ادغام کر دیں، جیسے یہ ہم از طالما، یہاں دیکھیں از طالما سے از ظالمہ سے از ظالمہ، یہ تبدیلی یہاں پیچھے ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ از طالما سے از ظالمہ سے از ظالمہ، پہلی صورت یہ ہے کہ تا کو زا کر کے زا کا زا میں ادغام کر دیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ زا کو تا کر کے تا کا تا میں ادغام کر دیں، پہلے ہے کہ زا کو تا کو زا کر کے زا کا زا میں ادغام کرنا، دوسرا یہ ہے کہ زا کو تا نہیں کرنا بلکہ
زا کو تا کرنا، یہاں تا کو زا کرنا، یہاں جو ہے وہ زا کو تا کر کے تا کا تا میں ادغام کر دیں گے تو یہ بن جائے گا اذ طالما سے ات طالما سے ات طالما، ٹھیک ہے، اذ طالما اس زا کو تا کر دیں گے ات طالما، پھر تا کا تا میں ادغام کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا ات طالما۔ دو صورتیں ہو گئیں۔ اب تیسری صورت یہ ہے کہ بغیر ادغام کے پڑھتے ہیں، جیسے اذ طالما، یہ جوازی تین صورتیں جائز ہیں، تین طرح سے اس کو پڑھنا یہ جائز ہے۔ تو یہ آپ نے قدم نمبر 4 میں دیکھا، یہ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، یہاں تک تو آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اگلی بات یہ ہے سواد اور طا اور زا کے بعد سے آگے ہے سواد اور ضاد۔ اگر فا افتعال کو زا سے بدلنے کے بعد اگر فا کلمہ میں سواد ہے یا ضاد ہے تو پھر دو صورتیں ہوتی ہیں، اس میں پڑھنے کی دو صورتیں جائز ہوں گی سواد اور ضاد میں، سواد اور ضاد میں۔ پہلی یہ ہے کہ طا کو فا کلمہ کی جنس کر کے ادغام کر دیں، جیسے اس طبرا، سواد کہ فا طا کو فا کلمہ سواد ہے تو اس کو بھی سواد کر دیں، اس طبرا سے اس صبرا سے پھر ادغام کر دیں اس صبرا۔ اسی طرح اد طاربا سے اد ضربا سے اد ضربا، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے کہ طا کو فا کلمہ کی جنس سے بدل کر ادغام کر دیں، جیسے آپ کو یہاں بتایا اس طبرا سے اس صبرا سے اس صبرا، اور اد طاربا سے اد ضربا سے اد ضربا، یہ ہو گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بغیر ادغام کے اس کو اپنی حالت پر ہی رہنے دیں، جیسے اس طبرا اور اس طبرا، سوری اس طبرا اور اس طربا، تو سوری اس طبرا اور اد طربا، تو یہ بغیر ادغام کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھی قاعدہ نمبر 4 کی تھوڑی سی ڈیٹیل تھی، آپ کو مثال دے کر سمجھا دیا ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو یہ تقریباً جو 4 قانون آپ نے پڑھے ہیں، یہ باب افتعال کے قانون پڑھے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی جو قوانین ہوں گے انشاءاللہ وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ یہ کچھ جوازی ہیں، کچھ جو وجوبی ہیں، تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ قوانین کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور اجرا کا سلسلہ بھی انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ انشاءاللہ کل ملیں گے، اللہ حافظ۔